بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دل پسیج گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ میں نے کون سا گناہ کر بیٹھا، میں سخت پریشان ہوں، لہٰذا مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیوں روتے ہو؟ کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان زار و قطار رو رہا تھا اور ایسی آوازاری کر رہا تھا کہ مجھے بھی اسے دیکھ کر رونا آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی تو وہ نوجوان آپ کی خدمت میں آیا تو وہاں بھی رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو کون سا گناہ کر بیٹھا جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ چند دن پہلے ایک انصار کی لڑکی کا انتقال ہوا، میں اپنی عادت کے مطابق کفن چوری کے لیے رات کو گیا اور کفن اتارنے کے بعد شیطان میرے اوپر غالب آ گیا اور میرے شہوت کو ابھارنا شروع کر دیا۔ میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو آواز ایسی آئی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن
اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا رعب ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اللہ کا عذاب میں گرفتار ہو چکا ہوں، میں اللہ کا غضب میں آ چکا ہوں، اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے تو مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے اور فرما رہے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس نوجوان نے سوچا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کچھ اور الفاظ نکل جائے جو ہمارے لیے بربادی کا سبب بن جائے۔ وہ باہر چلا گیا اور نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ نگاہوں سے ہٹ گیا، جنگل کی طرف چلا گیا۔ 40 دن تک وہ اللہ کے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، عاجزی کرتا رہا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا کہ اے میرے مالک، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اب میں پریشان ہوں، میں جاؤں کہاں، میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ جب انہوں نے 40 دن اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سلام پیش کیے اور عرض کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اور پوری مخلوق کو اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمام مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا رزق دینے والا میں ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی تو تیسری بات پوچھی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے معاف کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ہی نے مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا۔ اللہ پاک کو عاجزی بڑا پسند ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔